اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں پریس کلب تحصیل اسرف ڈال کی جانب سے پروگرام ملاقات میں آپ کا میزبان سید ہاشم علی علوی۔ ناظرین، پریس کلب کی طرف سے ہم ایک نئے پروگرام کا آغاز کر رہے ہیں۔ اس پروگرام کا نام ملاقات ہوگا۔ اس میں ہم آپ کی ملاقات کرائیں گے نامور شخصیات سے اور جانیں گے ان کی زندگی کے بارے میں۔ اس میں مزے کی باتیں ہوں گی اور یہ بھی جانیں گے کہ آج وہ ترقی کے جس منازل پر کھڑے ہیں اس میں ان کو کیا دشواریاں پیش آئیں اور وہ کون سے افراد تھے جنہوں نے ان کی کامیابی کے لیے ان کا ساتھ دیا۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں رہنما جماعت اسلامی، کسی بھی یعنی کہ تعارف کے محتاج نہیں ہیں، تو میں آپ کا تعارف کراتا ہوں اور گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب اقبال خان صاحب۔ السلام علیکم سر، کیا حال ہے آپ کا؟ الحمدللہ جی سر، سب سے پہلے تو آپ کو شکریہ کہ آپ نے ہمیں وقت دیا ملاقات کے پروگرام کے لیے۔ تو آج آپ سے باتیں ہوں گی۔ بہت شکریہ۔ آپ کے سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیں سر کہ آپ پاکستان کے کون سے شہر یا گاؤں میں آپ نے آنکھیں کھولی اور ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی آپ نے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علوی صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنے پروگرام کے لیے میرے انٹرویو کا انتخاب کیا اور پھر ہمارے اس سادہ سے مہمان خانے میں ڈیرے پہ آپ تشریف لائے، جسے ہمارے یہاں حجرہ کہا جاتا ہے۔ میں یہ جو جہاں آپ بیٹھے ہیں اس جگہ پہ ہم یہاں پہ آئے تھے 1974 میں۔ اس سے پہلے ہم لوگ تربیلا کے علاقے میں رہتے تھے، فیکٹریز ہیں ہم تربیلا کے، تو میں وہیں پیدا ہوا تھا۔ ہمارے علاقے کا نام بھی وہاں عثمان زئی تھا، برادری بھی یہی ہماری قبیلہ ہے۔ تو اس کے بعد پھر جب 1974 میں یہاں پہ آئے تو اس وقت میں کوئی 4-4.5 سال کا تھا۔ یہیں سے میں نے پھر ساتھ والے اسکول میں جو ہے وہ ابتدائی تعلیم حاصل کی۔ پھر ساتھ ایک اور گاؤں ہے بھلڑ جوگی، وہاں پہ میں نے مڈل پاس کیا، ہری پور سے میٹرک کیا اور اس کے بعد پھر اسلام آباد میں ایف ایس سی اور گریجویشن اور ماسٹرز اور سلسلہ چلتا رہا۔ تو یہ میرے ابتدائی زندگی کے جو صورتحال۔ آپ کے والد صاحب کیا کرتے تھے؟ ہمارا خاندان زمیندار ہے جی۔ ہم لوگ جب تربیلا سے اٹھے تو یہ میرے دادا مرحوم نے اس جگہ کا انتخاب کیا تھا گاؤں کے لیے، اسی ڈیرے کی جگہ کے بھی انہوں نے ڈیمارکیشن کی اور مسجد کے لیے بھی۔ پھر وہ تو خیر یہاں ہمارے شفٹ ہونے سے پہلے فوت ہو گئے تھے، ان کی قبر وہیں پہ تھی۔ تو ہمیں چونکہ جو زمینیں ملی تھیں وہ خانے وال میں تھیں، ضلع اس وقت ملتان تھا، رہائش کے لیے ہمیں ہری پور کے شہری علاقے میں پلاٹس وغیرہ ملے، لیکن چونکہ ہمارا آبائی پیشہ تھا زراعت سے متعلق، تو نہ ہم ملتان جیسے علاقے میں وہاں کے کلچر میں فٹ ہو سکتے تھے اور نہ شہر کے اندر ہمیں کوئی سوٹ کرتا تھا اپنے جو مطلب روزگار کے لحاظ سے۔ تو پھر ہم نے یہاں پہ ڈیرے لگایا۔ تو یہ ہمارا چونکہ ایک والد صاحب کا بھی پیشہ زراعتی تھا، تو اب اس دنیا سے رخصت ہو گئے، ہمیں اب وہ پیشہ ہم نے سارے بھائیوں نے سنبھالا ہوا ہے۔ آپ کا بچپن کیسا گزرا؟ عام سا بچپن ہے جی، ہم عام لوگ ہیں، دیہاتوں کے سادہ سے لوگ ہیں، اور بس یہ ایسے ہوا کہ تعلیم والد صاحب نے بہت زور دیا تعلیم پہ، بلکہ انہوں نے مجھے، خود تو وہ تعلیم یافتہ نہیں تھے، لیکن مجھے انہوں نے کہا کہ اگر تمہیں نا تعلیم کے لیے اخراجات چاہیے ہوں، امریکہ میں داخلہ لے لو جا کے۔ یہ ان کے بڑے کھلے ڈلے الفاظ تھے، میں زمینیں بیچ کے تمہیں پڑھاؤں گا۔ تو انہی کے اصرار پہ میں نے پھر اسلام آباد میں داخلہ لیا۔ انہوں نے کہا نہیں، علاقے سے نکلو، یہاں ذرا تم نہیں پڑھ سکو گے۔ تو پھر میں نے کالج میں وہاں پہ داخلہ لیا۔ تو اس لحاظ سے عام سا بچپن تھا، لیکن والد صاحب نے بہت توجہ دی۔ ہمارے ساتھ والے گاؤں میں جو اسکول ہے جہاں ہم پرائمری کلاسز میں پڑھتے تھے، مجھے یاد ہے کہ وہاں ایک ماسٹر صاحب تھے، تو وہ یہ حضرو تحصیل کے گورگشتی سے ان کا تعلق تھا۔ تو اس وقت ان کی اپائنٹمنٹ نئی ہوئی تھی، تو آنا جانا مشکل تھا۔ والد صاحب نے کہا آپ میرے پاس رہیں ادھر، اور ہم آپ کو یہاں پہ مطلب میزبانی کریں گے، میرے بچوں کو آپ پڑھائیں بس۔ تو اس کمرے میں وہ رہتے تھے۔ تو یہ میرا یعنی تعلیمی جو ابتدا جو ہے نا وہ یہاں پہ بنیاد پڑی۔ الحمدللہ اچھا اس لحاظ سے بچپن رہا کہ والدین نے اچھی تربیت کی، اور وہ استاد بھی بہت اچھے تھے جو اس وقت ہمیں ملے۔
آپ کا بچپن جو ہوتا ہے وہ بڑا خوبصورت ہوتا ہے، تو آپ کیا چنچل تھے، شرارتی تھے یا خاموش طبیعت کے مالک تھے؟ شرارتی تھا جی، اور خاصی شرارتوں کی قیمت بھی ادا کرتا تھا، مار شار بھی کھا لیتا تھا والدین سے. تو اس لحاظ سے خوش قسمت تھا کہ میں گھر میں بہرحال لاڈلا تھا. میرے سارے نخرے جو ہے وہ برداشت کیے جاتے تھے. آپ کتنے بہن بھائی تھے؟ ہم 4 بھائی ہیں، ایک ہماری بہن ہے. تو بھائی اور بھی تھے، فوت ہو گئے بچپن میں. میں تیسرے نمبر پہ ہوں. 2 بڑے بھائی ہیں، ایک چھوٹا ہے. ہماری بہن سب سے چھوٹی ہیں. تو میں درمیان میں ہونے کی وجہ سے بھی ذرا زیادہ نمایاں تھا. بچپن کی کوئی خوبصورت بات جس کو آپ ساری زندگی فراموش نہیں کر سکتے؟ ایک تو یہ جی کہ ہمارے جہاں ہم رہتے تھے وہاں قریب دریائے سندھ گزرتا تھا. پیچھے پہاڑ تھا، سامنے دریائے سندھ تھا. تو وہاں پہ یعنی ہمارے یہاں آج کل تو لوگ سمجھتے ہیں نا جی کہ اسلام جو ہے نا وہ عورتوں کو بڑا مطلب دبا کے رکھتا ہے یا ان کو کوئی موقع نہیں دیتا. مجھے یاد ہے وہاں پہ 2 پتن تھے جو لوگوں کے نہانے کی جگہیں تھیں، ایک مردوں کا اور دوسرا دور پردے والی جگہ پہ عورتوں کا تھا. ہم عورتوں والی سائڈ پہ جاتے تھے، چھوٹے ہوتے تھے، خواتین کے ساتھ جاتے تھے. تو وہ بڑا زبردست منظر ہوتا تھا، یعنی دریا کا پانی اور بڑا مطلب ایک ٹھنڈا پانی، سخت گرمیوں میں لوگ جاتے، اور ایک لحاظ سے ہمارے لیے وہ ایک پکنک ہوتی تھی. اور اس طرح سے اس گاؤں کی بڑی یادیں ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایک حادثہ بھی ہے کہ ہمیں اس وقت جو ہے نا اس گاؤں کو چھوڑنا پڑا. اور وہ منظر مجھے یعنی بھیانک منظر تھا کہ جس طرح سے ہم لانچوں میں بیٹھ کے آئے اور خوف کا عالم تھا، ہر طرف پانی پانی تھا. جن مکانوں اور زمینوں میں گلیوں میں ہم بھاگتے دوڑتے تھے وہاں لمحہ بلمحہ جو وہ پانی چڑھ رہا تھا، اور وہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. پانی چڑھتا جا رہا تھا اور ہم پیچھے اپنے رشتہ داروں کے مکانوں میں جا رہے تھے. اور بالآخر جو ہے وہ ہماری جو مطلوبہ جو لانچ تھی وہ آ گئی اور ہم اس کے اوپر بیٹھ کے آئے. مطلب اس طرح کی یادیں ہماری اس ایریے کے ساتھ ہیں. یہاں پھر آئے، نیا علاقہ تھا، لوگوں کے ساتھ، نئے لوگوں کے ساتھ. لیکن الحمدللہ یہ علاقہ بہت اچھا، لوگ بھی بہت اچھے ہیں، انہوں نے ہمیں ایکسیپٹ کیا. اور بالکل ہماری ایک لحاظ سے ہمیں کوئی اجنبیت محسوس نہیں ہوئی الحمدللہ. میں پھر ظاہر ہے کہ یہاں پہ سیاسی طور پہ ایکٹیو ہوں، ناظم بنا، تو لوگوں نے کبھی یہ احساس نہیں ہونے دیا کہ ہم کوئی اجنبی لوگ ہیں یا باہر سے ہیں. ہم بالکل یہاں رچ بس گئے ہیں، یہاں کے لوکل ہو گئے ہیں. تو یہ صورتحال ہے. جوانی میں اور کالج کی زندگی جو ہوتی ہے، جب انسان جوانی کی دہلیز پر پیر رکھتا ہے تو، اور کالج کی لائف یہ بڑی خوبصورت لائف ہوتی ہے، اس کے بارے میں تھوڑی سی. میرا اصل میں مزاج بہت زیادہ مطالعے کا تھا. یعنی ایک تو ہوتا ہے نا کہ آپ کا ریگولر تعلیمی، اس کے ساتھ ساتھ میرا عام مطالعے کا. الحمدللہ کالج میں تھوڑا بہت کھیلتا بھی تھا، ظاہر ہے جو اس دور کی ہوتی ہیں چیزیں. لیکن میں ادبی محفلوں میں بہت شریک ہوتا تھا. لائبریری میں میرا بہت زیادہ وقت گزرتا تھا. مجھے یاد ہے کہ اس وقت تو چونکہ ٹی وی کا ذرا اس طرح سے تو نہیں تھا، اب تو پرائیویٹ چینلز ہیں یا جو باقی ذرائع آ گئے. نہیں، اس وقت مجھے یاد ہے کہ ریڈیو پاکستان کے پروگراموں میں ہم شریک ہوتے تھے، کوئز میں شریک. یہ بابر اعوان صاحب ہمارے مطلب ہم سے کچھ عرصہ پہلے تعلیم سے فارغ ہوئے تھے. یہ اسلام آباد ریڈیو پہ کوئز کے پروگرام کرتے تھے، ادبی پروگرام ہوتے تھے، ہم بھی اس میں شریک ہوتے تھے. مجھے اس دور میں یہ جو پروڈیوسرز تھے اس دور کے اسلام آباد کے ریڈیو کے، سلمان معظم، یہ بعد میں ہمارے حسن عبدال میں FM پہ بھی آئے تھے، مشتاق صدیقی تھے، زاہد نقوی تھے، ماپارا صفدر اور ان کے ہسبینڈ صفدر حمدانی بڑے اچھے شاعر ہیں. میرا ان لوگوں سے بڑا اچھا اس دور میں آنا جانا رابطہ رہتا تھا. تو ان ادبی محفلوں میں مجھے یاد ہے سید ضمیر جعفری مرحوم اور ہمارے پروفیسر انور مسعود، میرے استاد تو نہیں رہے، دوسرے مطلب پنڈی میں پڑھاتے تھے وہ، لیکن ان کے پاس میرا اس وجہ سے آنا جانا تھا. تو یہی کچھ ایسے ہی کوئی ذریعہ بنا، کتاب سے تعلق، ادب سے تعلق. تو جماعت اسلامی نے بھی ہمیں اسی راستے پہ جو ہے وہ قابو کر لیا. تو باقی یادیں جماعت اسلامی کے ساتھ ہیں پھر اس دور کی. اچھا، آپ والدہ کے ساتھ زیادہ اٹیچ تھے یا والد کے ساتھ اٹیچ تھے؟ اصل میں ماں کی گود تو ایسی ہوتی ہے نا جی، ہر بندہ کی پہلی اٹیچمنٹ تو ادھر ہی ہوتی ہے. تو ظاہر ہے رشتے تو ساری قابل قدر ہوتے ہیں اور بعد میں بڑا احساس ہوتا ہے. لیکن والدہ کا تو بہرحال انسان کی شخصیت کی تعمیر میں بہت بڑا دخل ہوتا ہے. تو ہمارا بھی ایسے ہی تھا. بس آپ نے ابھی فرمایا کہ آپ
یعنی کہ بچپن میں بہت زیادہ شرارتیں کیا کرتے تھے، تو کس سے مار پڑتی تھی؟ والد صاحب مارتے تھے یا والدہ مارتی تھی؟ والدہ سے تو آپ کو پتہ ہے پھر کم ہی مار پڑتی ہے، گھر میں حکومت جو ہے ہمارے یہاں مردانگی ہی ہوتی ہے، اس میں مردوں کی ہوتی ہے، تو والد صاحب سے کئی دفعہ پھر اس لحاظ سے مرمت کروائی، تو بھائیوں سے بھی ہو جاتی تھی کبھی کبھار، بڑے تھے، تو بہرحال اچھا وقت تھا، بہت خوبصورت وقت۔ آپ نے کون سے سن میں شادی کی؟ میری 2004 میں ہوئی تھی شادی۔ کتنے بچے ہیں آپ کے؟ 4 بچے ہیں جی 4 بچے ہیں، 4 بچے۔ ایک بیٹی ہے اور 3 بیٹے ہیں۔ گھر میں حکومت کس کی ہے، آپ کی ہے یا بھابھی کی؟ اب میرا خیال یہ کہ دعویٰ کروں گا تو وہ اس کی بہت زیادہ صداقت پہ یقین نہیں کیا جائے گا۔ بہرحال چونکہ میں زیادہ تر باہر ہوتا ہوں تو پیچھے تو گھر والیوں کی حکومت ہوتی ہے، لیکن جب میں آتا ہوں تو پھر میری بھی کچھ سنی جاتی ہے۔ ازدواجی زندگی آپ کی خوشگوار ہے؟ یہ الحمدللہ جی بہت خوشگوار ہے۔ میں یعنی اصل میں جس بندے کی گھر سے باہر زیادہ مصروفیات ہوں، اس کے بہت ساری ذمہ داریاں گھر والوں پہ پڑتی ہیں، گھر میں اس کی کمی محسوس ہوتی ہے، اس کے بہت سارے پیچھے معاملات ہوتے ہیں جو، تو میں خوش قسمت ہوں اس لحاظ سے کہ میرے سیاست میں جس طرح مجھے میرے بھائیوں کی بڑی سپورٹ حاصل ہے، ہر معاملے میں وہ مجھے سپورٹ کرتے ہیں، فل سپورٹ کرتے ہیں، تو گھر سے الحمدللہ مجھے اہلیہ کی بھی بہت سپورٹ ہے، اور مجھے عموماً کمی محسوس نہیں ہوتی کہ میں نہیں ہوں گا تو پیچھے مسئلہ ہوگا۔ دور دراز آنا جانا، رات کو بے وقت آنا نہ آنا، تو یہ بہت سارے ہنگامی کام ہوتے ہیں۔ اس دوران میں الیکشن بھی لڑتا رہا ہوں، تو یہ آزمائش ہوتی ہے، تو الحمدللہ میں بہت خوشی ہے مجھے اس بات کی۔ یہ آپ ماشاءاللہ بہت زیادہ مصروفیت آپ کی سیاسی ہوتی ہے، تو آپ یہ بچوں کی تربیت کے حوالے سے بتائیں کہ بچوں کی تربیت میں سب سے زیادہ کس کا کردار ہے، آپ کا ہے یا ان کی والدہ کا ہے؟ جی الحمدللہ ان کی والدہ کا بھی بہت اچھا ہے رول، لیکن ایک چیز یہ ہے کہ ہمارے گھر کا جو ماحول ہے مجموعی طور پہ بہت اچھا ہے۔ یعنی میرا بڑا بیٹا جو ہے وہ بھی 9th کلاس میں پڑھتا ہے، اور وہ یعنی بڑی بڑی کتابیں اب تک پڑھ چکا ہے، موٹی موٹی کتابیں، ضخیم کتابیں اردو کی اور اس طرح سے پڑھ چکا ہے، ادبی کتابیں، علمی کتابیں، دینی اس لحاظ سے، اور بڑی یعنی ویلیو والی کتابیں ہیں۔ تو میرے گھر میں اس طرح کا ایک ماحول ہے، گو کہ اب سوشل میڈیا کی وجہ سے یہ چیزیں کم بھی ہوتی جا رہی ہیں، لیکن مجموعی طور پہ جو ایک تربیت کا ہے الحمدللہ وہ بڑا ٹھیک ہے، میں مطمئن ہوں اس پہ۔ آپ کو کس چیز کا شوق ہے؟ سپورٹ سے دلچسپی ہے یا بک ریڈنگ، کس چیز سے آپ کو ادب سے ہے، یعنی ظاہر ہے کہ دینی جو کتابیں ہیں وہ تو ہم پڑھتے ہی ہیں، لیکن میں جب بھی مجھے کوئی اچھی ادبی کتاب ملتی ہے تو میں اس کو خریدتا بھی ہوں اور پڑھتا بھی ہوں، اور وقتاً فوقتاً میں اس سے اپنے آپ کو یعنی ریلیکس کرتا ہوں، کہ تھارسل ہوتا ہے ایک بڑی اچھی طریقے سے۔ کس رائٹر کو پسند کرتے ہیں آپ؟ میں ناول بھی پڑھتا ہوں، شاعری بہت زیادہ پڑھتا ہوں، علامہ اقبال کو تو میں یعنی الحمدللہ میرا بڑا ذوق ہے، اردو فارسی کلام جو ہے ان کا، اس طرح سے جو لائٹ شاعری ہے جیسے سید ضمیر جعفری کی ہے، انور مسعود کی ہے، یا لائٹ فقاہی ادب ہے جیسے کرنل محمد خان کا ہے، صدیق سالک کا ہے، اس طرح سے اشفاق احمد ہیں، ان کو مطلب یا پھر موٹیویشنل رائٹرز ہیں، ان کو بھی الحمدللہ میں وقت دیتا ہوں۔ گاؤں میں اسٹڈی کا رجحان یہ ایک مشکل کام ہے، آپ کے گھر کا ماحول تھا یا دوست یار ایسے تھے جن کا کہ اسٹڈی کی طرف زیادہ شوق تھا؟ بس میرا کچھ اپنا ہی ماحول بن گیا تھا، اپنا مزاج بن گیا تھا، یعنی کوئی ایسا ماحول نہیں تھا۔ یعنی مجھے یاد ہے کہ میں اس وقت گاؤں میں آپ کے شعبے سے چونکہ بات کروں تو اخبار ہمارے گاؤں میں نہیں آتا تھا، کوئی ایک آدھ کبھی کبھار آتا تھا، تو میں پرانے اخبار پڑھتا تھا، پھر اخبار کہیں اسپیشلی جا کے خرید کے لے کے آتا تھا حسن ابدال سے، ہری پور پڑھتا تھا تو وہاں کبھی کبھار اخبار خریدنے کے لیے بازار جاتا، اور مطلب میرا اپنا طالب علمی کے دور سے اس طرح کا شوق تھا، اور عام کتابیں بھی پڑھتا تھا، تو یہ ایک مزاج انسان کا ڈیولپ ہو جاتا ہے، الحمدللہ یہ ہو گیا تھا، اس کے بڑے فائدے ہوئے مجھے، زندگی کو انسان پھر ایک اور پرسپیکٹیو میں دیکھتا ہے، تو جو ذرا معاشرے کی روٹین سے ہٹ کے ہوتا ہے، اس کا مجھے الحمدللہ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، فائدہ ہوا ہے۔ ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا، ہم لیتے ہیں چھوٹی سی بریک۔
आगाज था एक ऐसे सफर का, मकसद था जिसका एतमाद आपका था। सफर कठिन मगर हिम्मत ना हारी हमने, चलते गए अपनी मंजिल की तरफ। क्वालिटी और मयार मिशन था अपना, बूंद बूंद डाली है हमने रिश्तों में मिठास, जोड़ा है हमने रिश्तों को मोहब्बत की डोर से। यही रिश्तों की मिठास लेकर निकले हैं हम शहर शहर। हजारा रोड हसन अब्दाल 051-252-3389। नादरीन, आए वहीं से गुफ्तगू का दोबारा आगाज़ करते हैं जहाँ से हमने गुफ्तगू छोड़ी थी। तो ये बताएं इकबाल ख़ान साहब कि आपको खाने पीने में क्या चीज़ पसंद है? हम इस लिहाज से मैं बहुत सादा मिजाज मुझे, वैसे तो कभी इस तरह के चस्कों में नहीं पड़ता, लेकिन आम तौर पर सब्ज़ियाँ वगैरह मैं ज़्यादा शौक़ से खाता हूँ। वेजिटेरियन तो नहीं कहता अपने आप को, लेकिन बहरहाल सब्ज़ी ज़्यादा मैं बेहतर शौक़ से खाता हूँ। ये बताएं कि आपने जमात इस्लामी क्यों ज्वाइन की, जबकि पाकिस्तान में दीगर जमातें भी हैं? जी हाँ, बिल्कुल दीगर जमातें हैं और दीगर जमातों का शोर ज़्यादा है। मैं कॉलेज में था तो मैंने जिस तरह अर्ज़ की कि मेरा पढ़ने पढ़ाने से और इन चीज़ों से ज़्यादा लिटरेरी ज़ौक़ था मेरा, तो मुझे यहाँ वहाँ पे इस्लामी जमीयत तलबा के लोग मिले और उन्होंने कुछ किताबें दी। तो कुछ तो मेरा ज़हन वैसे भी क्लियर था अपने मुताले की बुनियाद पे, लेकिन जब मैंने सैयद मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह को पढ़ा तो मुझे बहुत सारे ऐसे शुबहात जो उस उम्र में और उस लेवल पे आपको तालीम के उस लेवल पे दीन के हवाले से आपके जहन में पैदा होती हैं। फिर दुनिया का इंसान का एक वर्ल्ड व्यू होता है, तो वो जो वर्ल्ड व्यू था मेरा, उसमें जो जहन में चुभते हुए सवालात थे, ये रवायती तौर पर हमारे यहाँ जो उलमा हैं काबिल एहतराम हैं, लेकिन मुझे उनसे कभी मैं मुतासिर नहीं हुआ किससे। लेकिन सैयद मौदूदी को जब मैंने पढ़ा तो उनकी जो उनका विज़न था, जो उनका यूँ कह लें कि तसव्वुर दीन था, उसने मुझे बड़ा मुतासिर किया। और उसमें बहुत सारे ऐसे सवालात जो इस्लाम के बारे में, इस्लामी तारीख़ के बारे में और उम्मत मुस्लिमा के बारे में, ख़ुद इस्लामी अकायद के बारे में बहुत सारे ऐसे सवालात थे जिनका मुझे बड़े दलाइल के साथ जवाब मिला और मेरे जहन के मुताबिक एक जदीद जहन यूँ कह लें उस लिहाज से। तो मैंने फिर उसके बाद मज़ीद जब मुताला किया तो मुझे बहुत सारी गलतफ़हमियाँ मेरी दूर हुई और मैंने जमात इस्लामी को फिर स्टडी किया तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि जमात इस्लामी का जो तसव्वुर दीन है, कॉन्सेप्ट ऑफ रिलीजन, वो बड़ा क्लियर है। फिर वर्ल्ड व्यू बड़ा साफ़ है और इस तरीके से जमात का जो इंटरनल जो स्ट्रक्चर है तंजीमी, वो बड़ा मजबूत है और उसमें पता चलता है कि यानी मकसद के साथ लगन वाले लोग इसके अंदर मौजूद हैं। फिर जो सियासी जो जमात का एक किरदार था, उसमें ख़ास तौर पर मुझे इस बात ने बहुत मुतासिर किया कि यहाँ लोग जो हैं वो अपनी ज़ात के लिए नहीं आते, मुफादात हासिल नहीं करते। वैसे तो हमारे यहाँ उस वक्त उस दौर में ये बात बड़ी आम थी ना जी, मजहबी जमातों या ख़ास तौर पर जमात इस्लामी, इन्हें जी इस्लाम नहीं इस्लामाबाद चाहिए। तो फिर मैंने सोचना शुरू किया कि अगर इस्लामाबाद चाहिए तो बुरी बात तो तब होती कि इस्लामाबाद जाकर अपने लिए कुछ इंसान बनाए। तो यहाँ तो इनकी हिस्ट्री में तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि इस्लामाबाद जाएं और वहाँ हासिल करें। मुझे याद है उस वक्त जमात इस्लामी के कुछ थोड़े से MNA होते थे, कुछ सेनेटर होते थे, काजी हुसैन अहमद साहब होते थे, प्रोफेसर खुर्शीद अहमद और इस तरह के लोग थे। तो मैंने इन लोगों को ज़रा थोड़ा सा स्टडी किया मामलात को, तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि ये लोग अपनी ज़ात के लिए कुछ नहीं कर रहे। यानी उस वक्त इन लोगों ने, काजी साहब ने और प्रोफेसर खुर्शीद साहब ने, जो अपनी सेनेट की तनख्वाहें और मराहत होती थी उनसे उन्होंने एक एंडोमेंट फ़ंड कायम किया जो सेनेट के गरीब मुलाजमीन के लिए था। यानी वो पैसे घर ले जाने के बजाय उन्होंने वहाँ पे जो, और वो जमात इस्लामी के भी नहीं थे, वो लोग आम मुलाजिम थे, छोटे मुलाजिम, स्वीपर है, क्लास 4 है, नायब कासिद, इस तरह के लोग, उनके लिए उन्होंने एंडोमेंट फ़ंड, उनकी बच्चियों की शादियों के लिए, तालीम के लिए, उनके इलाज के लिए एक वेलफेयर फ़ंड उन्होंने उससे कायम किया
اور پھر اس کو باقی لوگوں سے بھی کنٹریبیوٹ کروایا، اور آج الحمدللہ بہت سارے لوگ اس سے مستفید ہوئے۔ یہ چیزیں ایسی ہیں جو پاکستان کی پالیٹکس میں، جس طرح آپ نے کہا اور بھی سیاسی پارٹیاں، تو ہم نے تو دیکھا کہ ملک کی سیاست کے اندر لوگ جو ہیں وہ کوڑیوں کے نہیں ہوتے اور کروڑوں کے بن جاتے ہیں، تو صفر سے سپر ہو جاتے ہیں، اور ماضی ان کا انسان دیکھتا ہے اور حال دیکھتا ہے تو زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ تو پھر میں نے محسوس کیا کہ اگر کوئی انسان دنیا کے اندر کچھ سنجیدگی سے کچھ کام کرنا چاہے، بڑا کام کرنا چاہے، تو پھر اس کو ملک کے اندر تبدیلی لانے کے لیے پھر چوائس جو ہے وہ جماعت اسلامی ہونا چاہیے۔ تو میں نے تو پھر اس لیے جماعت کو جوائن کیا۔ اسٹوڈنٹ لائف میں آپ کالج یا یونیورسٹی میں آپ نے کسی سیاسی جماعت میں میں شمولیت؟ جی بالکل، ایف ایس سی میں ہی میں سیکنڈ ایئر میں پھر میں اسلامی جمعیت طلبہ میں شامل ہو گیا تھا، اور بڑی اچھی ایکٹیویٹیز تھیں، مجھے انہوں نے بڑا متاثر کیا۔ مجھے یاد ہے کہ ہمارا ایک ماہانہ ایک اسٹڈی سرکل ہوتا تھا، تو اس میں ہمیں ایک ٹاپک دے دیا جاتا تھا، اور اس ٹاپک کے اوپر وہ مذہبی ٹاپک بھی ہوتا تھا، وہ سیاسی بھی ہو سکتا تھا، وہ عام یعنی جنرل نالج کے حوالے سے بھی ہو سکتا تھا۔ تو اس پہ کچھ کتابیں پرسکرائب کی جاتی تھیں، ان کو آپ پڑھیں، اور پھر ایک بہت لرنڈ قسم کا انسان جو ہے وہ ہمارے کوئی نہ کوئی سلیکٹ ہوتا تھا، جو ہمارا اسٹڈی سرکل کنڈکٹ کرتا تھا۔ ہمارے حاصل مطالعہ کو ہم وہاں پہ ایکسپریس کرتے تھے، بیان کرتے تھے۔ اس طرح سے 10 15 20 لوگ بیٹھے ہوتے تھے، کالج یونیورسٹی کے ایک ہی لیول کے لوگ ہوتے تھے، لیکن جو کنڈکٹ کرنے والا ہوتا تھا اس کا بڑا مطالعہ ہوتا تھا۔ مجھے یاد ہے انسٹیٹیوٹ آف پالیسی اسٹڈیز کے آج کل ڈائریکٹر جنرل ہیں خالد رحمان صاحب، یہ کرتے تھے، یہ ڈاکٹر انیس احمد ہیں ان کے، اور اس طرح سے پروفیسر خلیل الرحمان چشتی ہیں، طارق جہان صاحب، اس طرح کے بڑے نام، پروفیسر بشیر راجہ بشیر، یہ بڑے نام جو تھے الحمدللہ۔ تو یہ ان چیزوں نے مجھے ایک بڑا سہارا، علمی لحاظ سے بڑا سہارا دیا۔ تو الحمدللہ یہ جمعیت نے مجھے، اسلامی جمعیت طلبہ نے تعلیمی دور کے شروع میں قابو کر لیا، اور کہیں ادھر ادھر جو اس دور کے جو مشاغل ہوتے ہیں انسان کے عمر کے لحاظ سے، تو مجھے اس طرف کہیں دیکھنے ہی نہیں دیا۔ تو ایک مثبت اور پازیٹیو کاموں کے اندر الحمدللہ مجھے، اور اس کے ساتھ ساتھ تعلیمی کیریئر بھی مناسب تھا، یعنی جب سے میں جمعیت میں آیا تو پھر میں زیادہ سیریس ہو کے میں نے پڑھنا شروع کیا۔ آپ نے جو کہ میں پولیٹکس کی ہے، اس کے اندر آپ کے خاندان میں بھی کوئی اس طرف یعنی کہ سیاست کی طرف ہے؟ ہمارا جو بیک گراؤنڈ تھا نا جی، وہ تو چونکہ ہم جہاں جس علاقے سے آئے تھے، وہ میں آپ کے علم میں لاؤں کہ ہمارا جو وہ ایریا تھا وہ غیر بندوبستی علاقہ تھا، یعنی دریائے سندھ کا رائٹ بینک تھا، اور وہاں پہ انگریز کی اس طرح سے عملداری نہیں تھی، اور اس وجہ سے وہاں اس طرح کی سیاسی جو سرگرمیاں بھی اس طرح کی نہیں تھیں جس طرح کے باقی حصوں میں تھیں۔ یہاں ہم آئے تو یہاں کے جو فیصلے تھے، گاؤں کے سیاسی فیصلے، وہ والد صاحب بھی کرتے تھے۔ کونسلر کھڑا کرنا ہے تو وہی کھڑے کرتے تھے، جیت بھی جاتا تھا، اور کسی اور کو سپورٹ کرتے تھے تو وہ بھی یہاں سے جیت جاتا تھا۔ تو چونکہ مہمان نواز بھی بہت تھے، ڈیرہ آباد کرتے تھے، بڑے اثرات تھے، فیصلے بھی لوگوں کے بڑے اچھے، اللہ تعالیٰ نے بڑا زیرک قسم کا انسان بنایا تھا، تو اس وجہ سے مجھے یہ سہولت تو حاصل رہی، ان کا ایک مقام تھا وہ مجھے وراثت میں ملا۔ تو باقی جو ہے وہ چونکہ میں نے عرض کی کہ اس طرح کا سیاسی بیک گراؤنڈ تو نہیں تھا، بس میں نے بھی کبھی نہیں سوچا تھا کہ میں کبھی اس طرح سے سیاست میں کسی عہدے کے لیے آؤں گا، میں تو ورکر کے طور پہ آیا تھا، لیکن بعد میں موقع ایسا بن گیا کہ الیکشن لڑا تو ناظم بھی بن گئے، پھر جماعت نے کہا جی کہ آپ صوبائی اسمبلی کا الیکشن لڑیں۔ تو جماعت اسلامی میں کون سی شخصیت ہے جس کو آپ بہت زیادہ پسند کرتے ہیں؟ میں نے آپ سے عرض کی نا کہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی جو ایک تو جو علمی کنٹریبیوشن ہے، اس کی وجہ سے مجھے بڑا فائدہ ہوا ہے، میرا ذہن کلیئر ہوا ہے دین کے بارے میں، دنیا کے بارے میں۔ دوسرا، ان کے بعد جماعت میں قاضی حسین احمد صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے، کل ہی ان کی برسی تھی، انہوں نے، چونکہ میں جب اس دور میں جماعت میں ایکٹیو ہوا تو وہ امیر تھے، تو ایک بڑی مجاہد صفت شخصیت، اور یوں کہہ لیں کہ بے چین روح تھی، بلند مقاصد، اور ہم عزم و ہمت کے ساتھ، اور ہمیشہ پر امید، کبھی مایوس نہیں ہوئے۔ ورنہ ایک ایسی سیاسی پارٹی کا سربراہ ہو جو جیسے کبھی اقتدار نہ ملا ہو، عوام نے کبھی اس کو منتخب نہ کیا ہو، تو ایسی شخص کو تو ظاہر ہے کہ اس کے حوصلے پست بھی ہو سکتے ہیں، ایمان بھی بڑھ سکتے ہیں، لیکن
اس شخص کی امید تھی، اور جب وہ شخص بات کرتا تھا تو لگتا تھا کہ کامیابی اس کے پاؤں کی ٹھوکر میں ہے. تو مجھے ان کی شخصیت نے بہت. آپ کو جماعت کی طرف سے کون کون سی ذمہ داریاں دی گئی ہیں، اور اس وقت آپ موجودہ جو آپ کی کیا ذمہ داری ہے؟ میں طالب علمی کے زمانے میں جب میں اسلامی جمعیت طلبہ میں شامل ہوا تو انہوں نے مجھے اسٹوڈنٹ لیڈر بنا دیا، میرے کالج کا ناظم بنایا، پھر اس کے بعد اسلام آباد کے سارے تعلیمی اداروں کا ناظم بنایا، پھر اسلام آباد شہر کا ناظم بنایا، پھر راولپنڈی ڈویژن کا ناظم بنایا، صوبائی شورا کا میں اس کا ممبر رہا. پھر تعلیم سے فارغ ہوا تو جماعت میں شامل ہوا. تو میں جماعت میں بھی اور اسلامی جمعیت طلبہ میں بھی ہمارا مزاج یہ ہوتا ہے کہ جماعت کا جو دستور ہے، طریقہ کار ہے، اور تربیت بھی ایسی ہے، ماحول بھی ایسا ہے کہ اس میں انسان ان چیزوں سے ذرا بچنے کی کوشش کرتا ہے اپنے آپ کو نمایاں کرنے میں. لیکن یہ اس کا ویسے حسن ہے کہ ورکر کو وہ آگے کرتے ہیں. تو یہاں پہ میں تحصیل کا امیر رہا، پھر ضلع میں نائب امیر رہا، پھر مجھے ضلع کا امیر بنا دیا گیا، اور اس کے بعد میں گزشتہ کچھ سال سے مجھے صوبائی جنرل سیکرٹری، جو ہمارا شمالی پنجاب ہے، پنجاب 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے، تو اس میں شمالی پنجاب، جنوبی اور وسطی ہے. تو ہمارا جو شمالی پنجاب ہے یہ یوں کہہ لیں کہ راولپنڈی ڈویژن، سرگودا ڈویژن اور کچھ تھوڑے اور اضلاع ہیں اس کے اندر، تو ان پر مشتمل ہے. تو اس کا میں آج کل جنرل سیکرٹری ہوں. جماعت میں جو آپ کو ذمہ داریاں دی جاتی ہیں، اس کا طریقہ کار کیا ہے، اور یہ سلیکشن ہوتی ہے یا اس کا باقاعدہ طور پہ الیکشن ہوتا ہے؟ اور یہ الحمدللہ جماعت اسلامی ہے کہ جس میں الیکشن ہوتے ہیں، ریگولر ہوتی ہیں. میں تحصیل کا جب مجھے امیر بنایا گیا تو اس میں بھی الیکشن کے نتیجے میں، پھر ضلع کا بنایا گیا. تو بعد میں چونکہ امیر تو منتخب ہوتا ہے، البتہ پھر اس کے بعد وہ اپنی ٹیم میں باقی لوگوں کو نامزد کرتا ہے. جیسے مجھے جنرل سیکرٹری جو ہمارے صوبائی امیر ہیں ڈاکٹر طارق سلیم صاحب، انہوں نے مجھے پھر نامزد کیا. تو بنیادی جو ذمہ داریاں ہیں یا جنہیں عہدے کہا جاتا ہے، مناصب کہا جاتا ہے، تو وہ الیکشن کے ذریعے سے ہوتے ہیں. جماعت اسلامی کے ارکان جو ہیں وہ ووٹ دیتے ہیں. 1941 میں جناب میں مولانا مودودی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس جماعت اسلامی ہند کی جو ہے وہ بنیاد رکھی. جی. تو اس ٹائم یہ کہا گیا تھا کہ بھئی وہ اس چیز سے اختلاف رکھتے تھے کہ بھئی بھارت کو تقسیم نہ کیا جائے اور مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ جو ہے نا وہ وطن نہ بنایا جائے. اس کی کیا وجہ تھی؟ نہیں، یہ اصل میں غلط فہمی بھی ہے اور پروپیگنڈا بھی ہے. ہوا یوں کہ پاکستان بننے کے بعد مولانا مودودی نے جس طریقے سے تحریک شروع کی کہ جہاں اسلامی نظام نافذ کیا جائے، تو ان کی اس تحریک کو بے اثر کرنے کے لیے جو سرکاری پروپیگنڈا مشینری تھی، قائد اعظم کے بعد جو لوگ تھے اور ان کے، اور لیاقت علی خان کے بعد، اور خاص طور پر ان کی موجودگی میں بھی نیچے جو لوگ تھے، انہوں نے خود کہا تھا قائد اعظم نے کہ میری جیب میں جو کھوٹے سکے ہیں. یہ تو مشہور بات ہے نا جی. تو وہ جو آواز تھی اتنی جاندار تھی، اتنی شاندار آواز تھی، پرزور تھی، کہ اس کو دبانے کے لیے یہ ہتھ کنڈے جو ہوتے ہیں، یہ تو پاکستان کے مخالف تھے، تو ان کو کیا حق ہے کہ یہ پاکستان کے مستقبل کے بارے میں کوئی مطالبہ کر سکیں. تو اصل بات تو یہ تھی. ان کا بڑا بیلنسڈ قسم کا موقف تھا اس بارے میں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو انہوں نے پاکستان بر صغیر میں جو مسلم قومیت کے حوالے سے ایک منفی قسم کی تحریک چل پڑی تھی اس وقت کچھ علماء میں بھی، کہ ہم مسلمان قوم نہیں بلکہ ہندوستانی قوم ہیں. یعنی اس کی بنیاد یہ تھی کہ قومیں جو ہیں وہ وطن سے بنتی ہیں، مذہب سے نہیں بنتی. یہ ایک نظریہ تھا جو اس وقت علماء کے اندر بھی رائج ہو گیا تھا. تو علامہ اقبال اس نظریے کے خلاف کھڑے تھے. سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے اس نظریے کی رد میں کتاب لکھی، متحدہ قومیت ایک کتاب لکھی گئی تھی، اس کے جواب میں لکھی مسئلہ قومیت. اور اس میں انہوں نے بڑے دلائل کے ساتھ ثابت کیا کہ نہیں، قومیں جو ہیں وہ وطن اور اوطان کے بجائے دین کی بنیاد پر بنتی ہیں. اس لحاظ سے ہم ہندوستانی نہیں بلکہ مسلم قوم ہیں. یہ جو کتاب تھی اس کو مسلم لیگ خود چھپوا کر تقسیم کرتی تھی. یعنی یہ سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ کا کردار تھا تحریک آزادی ہند میں. ویسے یہ ہے کہ جماعت اسلامی، چونکہ اس وقت جماعت اسلامی کا جو والیوم تھا، جو سائز تھا، وہ اتنا چھوٹا تھا کہ اس کا کوئی کاؤنٹیبل پالیٹکس نہیں تھی اس کی، کہ آپ کہیں کہ جی. لیکن اس کے باوجود یعنی جب سوال اٹھا کہ جی جو جن صوبہ سرحد میں اور بنگال میں ان کا فیصلہ ریفرنڈم سے ہوگا،
تو جماعت اسلامی کو کیا کرنا چاہیے؟ تو تحریریں موجود ہیں کہ انہوں نے اپنے لوگوں سے کہا کہ جی انہیں پاکستان کے حق میں ووٹ دینا چاہیے، اسلام کے نام پر ایک وہ ملک بن رہا ہے تو ہمیں تو اس کا ساتھ دینا چاہیے۔ ہاں علمی طور پر جو باتوں نے اختلاف تھی، جس بات پہ تھا، وہ دو باتیں تھیں بنیادی طور پہ۔ وہ ایک یہ تھی کہ ہم بالکل مسلم قوم ہیں، یہ تو وہ داعی تھے اس بات کے، لیکن ہم قوم پرست نہیں ہیں، ہم خدا پرست ہیں، بنیادی طور پہ یہ بات تھی۔ تو مسلم لیگ میں جو ایک طبقہ، جس کے میں نے خود قائد اعظم کے وہ الفاظ میں نے کوٹ کیے ہیں، تو وہ نیشنلزم کی بنیاد پر یہ کام کر رہا ہے۔ تو اس کو نیشنلزم کے بجائے عوام کے سامنے جو بات پیش کی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس ملک کو اسلام کا گہوارہ بنانا چاہتے ہیں یہاں، اور قائد اعظم خود کہتے تھے۔ تو جس پارٹی کی لیڈرشپ یہ کہتی ہے کہ ہمیں تو اس کی کسی نئے آئین کی ضرورت نہیں ہے، نئے تجربے کی، خود قرآن پاک 1400 سال پہلے یہ اللہ قائد اعظم کے الفاظ ہیں، تو وہاں پہ جو لیڈرشپ باقی جو دوسرے تیسرے اور چوتھے درجے کی لیڈرشپ ہے وہ نیشنلزم کی بنیاد پہ جب آج کر رہی ہے، تو کل کو یہ نہ ہو کہ جب یہ ملک بن جائے تو یہاں پہ یہ حالات، اور انہوں نے وہ ان حالات کا نقشہ کھینچا کہ اس طرح کی لیڈرشپ جب یہ ملک بنائے گی تو اس کے نتیجے میں یہ کام ہوگا، اور وہ وہی ہوا ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں۔ میں تو حیران رہ جاتا ہوں کہ ایسی کہانیاں بھی موجود ہیں کہ جس وقت بر صغیر تقسیم ہو گیا اور ہندوستان سے مسلمان لٹے پٹے یہاں آ رہے تھے، تو یہاں پہ مسلم لیگ کے لوگ، وہی لوگ جو کبھی یونینسٹ میں تھے اور چڑھتے ہوئے سورج کی پوجا کے لیے مسلم لیگ میں پھر شامل ہو گئے، تو انہوں نے حالات کا تیور دیکھا اور اس طرف آ گئے۔ تو وہ لوگ یہاں پہ اقلیتوں کو، ہندوؤں کو اور سکھوں کو، مطلب ان کو یہاں سے نکالنے اور ان کو مال لوٹنے، ان کی جائیدادوں پہ قبضے کرنے، مسلمانوں کے جذبات کو بھڑکانے کہ وہاں تمہارے بھائیوں کے ساتھ یہ ظلم ہوا ہے، اس طرح کی کہانیاں تاریخ کا حصہ ہیں اور موجود ہیں، ریکارڈ پر موجود ہیں۔ اور اسی طرح سے ماشاءاللہ آپ تو باخبر لوگ ہیں، صحافت کے شعبے سے ہیں، اسی طرح سے ایسی کہانیاں بھی ہیں کہ مسلمانوں کی جو عورتیں وہاں سے بچ گئیں وہ یہاں آ کے نیلام ہوتی رہیں، یہی لیڈرشپ تھی جو کر رہی تھی۔ تو ان کے جب رویے کو اور کردار کو انہوں نے چیلنج کیا تو پھر ظاہر ہے انہوں نے یہ آواز اٹھانی تھی، تو لیکن انہوں نے اپنا کام جاری رکھا، اور اس کے نتیجے میں ہم دیکھتے ہیں کہ چھوٹی سی جماعت اسلامی تھی، اور انہوں نے 1949 میں 12 مارچ 1949 کو جو قرارداد مقاصد پاس کروائی قانون ساز اسمبلی سے، اس نے پاکستان کے دستور کے اوپر ایک گرہ لگا دی۔ اب اس گرہ کو دانتوں سے بھی لوگ نہیں کھول سکتے جو سیکولر لوگ ہیں، کہ طے کر لیا کہ اس ملک کا اسٹیٹ کا جو اسٹیٹ ریلیجن ہوگا وہ اسلام ہوگا، اور یہاں بالادست قانون جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا دین ہوگا۔ یہ ان کا کنٹریبیوشن تھا، لیکن ظاہر ہے کہ جب آپ یہ کام کریں گے تو پھر راستے میں اس طرح کے پروپیگنڈے بھی آئیں گے۔ کشمیر کے حوالے سے بھی چند کتابوں میں یہ ذکر ملتا ہے کہ جماعت اسلامی نے پاکستان کے ساتھ اس کے الحاق پر اختلاف کیا تھا، اس کی کیا وجہ؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، بات اور ہے اصل میں۔ جس طرح وہ میں نے عرض کیا نا جی، تو ایک یہ پروپیگنڈا بھی اس وقت کیا گیا کہ مولانا مودودی نے کہا ہے کہ کشمیر کا جہاد حرام ہے، یہ کہا گیا، یہ پروپیگنڈا تھا۔ انہوں نے یہ نہیں کہا تھا، جو بات انہوں نے کہی تھی آج پاکستان کی اسٹیٹ یہ بات کہہ رہی ہے، اور اسٹیٹ کیا کہہ رہی ہے کہ جہاد پرائیویٹ نہیں، جہاد گورنمنٹ کرے گی، وہ جو نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں وہ جہاد نہیں کریں گے۔ اس وقت حکومت چاہ رہی تھی کہ نان اسٹیٹ ایکٹرز جہاد کریں اور کشمیر کو آزاد کروائیں، پبلک چاہیے۔ تو مولانا مودودی تو پاکستان آتے ہی سب سے پہلے انہوں نے رابطہ کیا یہاں پہ پنجاب کے گورنر سے بھی اور گورنمنٹ آف پاکستان سے بھی۔ انہوں نے کہا حالات بے شک ٹھیک نہیں ہیں، پاکستان اس وقت نوزائیدہ اسٹیٹ ہے، آرمی بھی ہمارے کمزور ہے، لیکن آپ اس وقت اگر کشمیر آگے بڑھ کے پنجاب کے گرداسپور کے علاقے پہ قبضہ کر لیں اور کشمیر میں فوج کشی کر لیں تو آئندہ کے لیے یہ مسئلہ نہیں اٹھے گا، یہ انہوں نے یہ مشورہ دیا تھا۔ لیکن گورنمنٹ یہ کہہ رہی نہیں، ہم تو نہیں لڑ رہے، پبلک لڑ رہی ہے۔ تو ان کا بیانیہ یہ تھا کہ نہیں، پبلک کو نہ لڑائیں، آپ خود لڑیں اور اعلان جہاد کریں، اسٹیٹ کا کام ہے جہاد کرنا، یہ ان کی رائے تھی۔ ناظرین، اس گفتگو کا سلسلہ یہیں سے دوبارہ شروع کرتے ہیں، ایک چھوٹی سی لیتے ہیں بریک۔ یہ آغاز تھا ایک ایسے سفر کا
मकसद था जिसका एतमाद आपका। था सफर कठिन मगर हिम्मत न हारी हमने। चलते गए अपनी मंजिल की तरफ। क्वालिटी और मयार मिशन था अपना। बूंद बूंद डाली है हमने रिश्तों में मिठास। जोड़ा है हमने रिश्तों को मोहब्बत की डोर से। यही रिश्तों की मिठास लेकर निकले हैं हम शहर शहर। हजारा रोड हसन अब्दाल 051 252 3389। नाइनटीन 53 में कश्मीर विंग बनाई गई और 1978 में जो है ये बांग्लादेश विंग। ये विंग किस लिए बनाई गई थी? कंप्रोमाइजिंग मामला आया कौम के सामने तो वो डिक्टेटरशिप के दौर में आया, इसलिए कि कौम के सामने वो जवाबदेह नहीं होते। तो ये सारी बातें जो आप कह रहे हैं असल में पाकिस्तान में एक आमराना दौरे हुकूमत जो है उसकी बाकियात हैं। 1958 में जमात इस्लामी पर बैन लगाया गया और 1962 में इसको दोबारा बहाल किया। ये बैन लगाने की वजह क्या थी? ये असल में ना ये आपने बहुत ही ज़बरदस्त बात की। देखें आज ना बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि गर्द उड़ाई जाती है जमात इस्लामी आमरीत के साथ है। अयूब खान की आमरीत को किसी ने चैलेंज किया तो वो जमात इस्लामी थी, और अयूब खान की आमरीत को किसी से डर भी था तो वो जमात इस्लामी थी। बाकी बातें तो खुद इस वक्त पीपल्स पार्टी भी नहीं थी ना जी। भुट्टो साहब तो गवर्नमेंट के अंदर थे, मिनिस्टर थे। तो बाकी जो मुस्लिम लीगें थीं, हर इक़्तिदार बदलता था तो उसके ये इक़्तिदार के राहदारियों में एक नई मुस्लिम लीग नए नाम से खड़ी होती थी। तो कोई अपोजिशन में था तो वो सिर्फ जमात इस्लामी थी। इस बुनियाद पर ज़ाहिर है कि उन्हें डर था। और इस्लाम का मिजाज ही ये नहीं है कि वो आमरीत को बर्दाश्त करे। इस्लाम सबसे ज़्यादा आज़ादियों का मुद्दई है कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया कि किसी ने जब लोगों के ऊपर पाबंदियों की बात की तो उन्होंने कहा कि इनकी माओं ने इन्हें आज़ाद करना था, तुम कौन होते हैं इनको ग़ुलाम बनाने वाले। ये इस्लाम का मंशूर है। और हज़रत उमर की ये कमांडर ने ईरान के सिपा सलार की जो दरबार था, भरे दरबार में रबी बिन आमिर जो कमांडर थे, उन्होंने कहा, उसने उनसे पूछा कि आप लोग आए किस लिए और क्यों आप हमारे ऊपर हमले कर रहे हैं। उन्होंने कहा नहीं हम आए नहीं हैं, हम भेजे गए हैं और हमारे भेजने वाले ने हमें भेजा है लिनुखरिजल इबादा मिन इबादतिल इबाद इला इबादत रब्बिल इबाद, कि हमें भेजा गया बंदों को बंदों की ग़ुलामी से निकाल कर एक रब की बंदगी में ग़ुलामी में लाने के लिए। तो ये इस्लाम का मिजाज है। जमात इस्लामी ने इस बुनियाद पर आमरीत की पहले दिन से मुखालफत की और आमरीत भी उसको ख़तरा समझी, इसलिए उसके ऊपर जो है वो पाबंदी लगी। लेकिन जिस तरह आपने कहा कि जमात ने अदालती जंग लड़ी और उस अदालती जंग के नतीजे में जमात को फ़तह हुई और 1962 में जमात इस्लामी के ऊपर से पाबंदी उठी तो एकदम जमात इस्लामी उसी तरह खड़ी होगी जिस तरह 1958 में पाबंदी से पहले थी। आपने भी अमीरियत की बात की है तो 1977 से लेकर 1987 तक आपने ज़ियाउल हक का साथ दिया, इसकी क्या वजह थी? अच्छा, आप उसे आमिर नहीं समझते थे? जी देखिए, उसमें जो साथ देने की बात थी वो सिर्फ जमात इस्लामी ने नहीं दिया था, एक तो पूरा कौमी इत्तेहाद था। उसमें इस वक्त भी जितने जमहूरियत के चैम्पियन हमारे पास मुल्क में मौजूद हैं वो सारे उसके उनकी जमातें उस वक्त भी उसके अंदर मौजूद थीं। दूसरी बात ये थी कि ये उसके इक़्तिदार को दवाम देने के लिए नहीं था बल्कि उसको इक़्तिदार से निकालने के लिए था। और इंटरिम गवर्नमेंट थी जिसने इलेक्शन करवाना था। जो ही जमात इस्लामी को जमात ने बार बार उनको ज़ियाउल हक को मुतवज्जे किया, मुतालबा किया, और जब ये क्लियर हो गया कि नहीं उन्होंने, तो फिर जमात ने एक दिन नहीं लगाया और जमात इक़्तिदार से बाहर आ गई। अलबत्ता उस दौरान जमात के लोगों ने जो काम किया वो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा ठीक था, नज़रियाती लिहाज से और दयानत के लिहाज से, गवर्नेंस के लिहाज से बहुत अच्छी उन लोगों ने परफॉर्मेंस दी थी। 1971 में आपने आज़ाद बांग्लादेश की भी मुखालफत की थी, इसकी क्या वजूहत थी? देखिए 1970 के इलेक्शन से बात तो वहाँ से शुरू होती है ना जी। 1970 के इलेक्शन से पहले से सैयद मौदूदी ने कौम से कह दिया था जमात के अमीर के हिस्से से, उन्होंने कहा अगर लोगों ने मुल्क के दो हिस्सों में कौम परस्ती की बुनियाद पर दो मुख्तलिफ जमातों को इस तरह से वोट दिया तो फिर बहुत बड़ा सान्या हो सकता है। ख़बरदार किया था उन्होंने और ये उनकी बसीरत थी।
اس وقت بعض اوقات لوگ کہتے ہیں جی کہ وہ بڑے شفاف الیکشن تھے, بڑے انجینئرڈ الیکشن تھے. اب تو لوگ بول رہے ہیں نا, اور اداروں کے لوگ بول رہے ہیں کہ ہم نے اس میں انجینئرنگ کی تھی. تو اس انجینئرنگ کے نتیجے میں ملک کے 2 حصوں میں 2 مختلف لوگ جیتے, لیکن ظلم یہ ہوا ہے کہ اکثریتی پارٹی کو اقتدار میں نہیں آنے دیا گیا. جس کے پاس سادہ اکثریت تھی اس کو اقتدار میں موقع دیا جاتا, لیکن اس کو موقع نہیں دیا گیا. اور اس کے نتیجے میں جب ملک ٹوٹا تو اس میں یعنی ہم تو ملک کے ساتھ کھڑے رہے, اور مطلب اس کی قیمت اب بھی ادا کر رہے ہیں. بنگلہ دیش میں جماعت اسلامی کے لوگوں کو اب بھی پھانسیاں دی جا رہی ہیں. اسی کی پاداش میں ہمارے لوگ فوج کے ساتھ کھڑے رہے, اور انڈیا کی فوج اور مکتی بانی جو وہاں دہشت گردوں کا ایک ٹرین ٹولہ تھا جو انڈیا نے ٹرین کیا تھا, ان کے خلاف میدان میں رہے, اور اس کے نتیجے میں ہمارے بہت سارے لوگ شہید ہوئے, اب بھی ہو رہے ہیں. لیکن ہم نے بہرحال متحدہ پاکستان کی بات آخر وقت تک کی. 1977 کے الیکشن میں آپ نے تقریباً غالباً 9 سیٹیں آپ نے جیتیں, تو اس وقت آپ نے پھر اس کے بعد جو ہے سول نافرمانی کا اعلان کر دیا. اس میں جناب مودی جی صاحب کو جیل میں ڈالا گیا, تو سعودی عرب کی مداخلت پر جو ہے ان کو رہا کیا گیا, اور نواز شریف صاحب جو ہیں ان کے بھی سعودی عرب کی مداخلت پر ان کو رہا کیا گیا تھا. تو آپ یہ کیا سمجھتے ہیں کہ بیرونی جو مداخلت ہے اس کو پاکستان کے اس میں ہونا چاہیے, عمل دخل ہونا چاہیے اس کا؟ اچھا نہیں, مولانا مودودی کو تو 1977 کے الیکشن میں تحریک میں گرفتار نہیں کیا گیا. اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ جماعت اسلامی کے امیر بھی نہیں تھے. انہوں نے 1972 میں معذرت کر لی تھی, اور 1972 میں میاں طفیل محمد صاحب کو جماعت نے امیر منتخب کر لیا تھا. یہ ان کی گرفتاری کی آپ جو بات کر رہے ہیں وہ اصل میں 1953 والی ہے, اور وہ رہائی کی نہیں تھی بلکہ سزائے موت کے خاتمے کی تھی. اور اس میں صرف سعودی عرب کا مسئلہ نہیں تھا, بلکہ سعودی عرب کا تو شاید بہت ہی کم ہو, پورے عالم اسلام میں ایک احتجاج تھا, ایک مجاہد شخصیت, اور پھر ایشو کون سا تھا؟ ختم نبوت کا تھا. تو خود پاکستان کے اندر بہت بڑی تحریک اٹھ کھڑی ہوئی, اور ایک ڈر تھا کہ اس کے آگے حکومت نہیں ٹھہر سکے گی, اور پرامن احتجاج بہت بڑا تھا. لوگوں نے خط تار اور اس دور کی جو ذرائع تھے اس کے مطابق اپنے مطالبہ جو ہے وہ حکومت تک پہنچایا, اس کے نتیجے میں ان کو کیا گیا. تو یہ 1953 کی بات ہے. 1977 میں تو جماعت کے لوگوں نے بھی باقی لوگوں کی طرح قربانیاں دی, اور کسی کی رہائی کسی کے کہنے پہ نہیں بلکہ اس حکومت کے خاتمے کے بعد رہائی ہوئی, جب ملک سے بھٹو صاحب کی حکومت ختم ہوئی, اس کے بعد لوگ رہا ہوئے تھے. ابھی آپ ڈکٹیٹرشپ کی بات کر رہے تھے, تو 1999 میں آپ نے مشرف صاحب کو خوش آمدید کہا. بالکل نہیں, اور اس کے بعد جب سیکولر, میں آپ کی بات کاٹوں گا نا, ایسا کبھی بھی نہیں ہوا. سب سے پہلے مذمت کرنے والی جماعت اسلامی تھی. مسلم لیگ جس کی حکومت گئی تھی 2/3 مینڈیٹ اور ہیوی مینڈیٹ والی, وہ تو بلوں میں گھس گئے تھے وہ لوگ. وہ تو سیکولر ریفارم جب کیا تھا تو اس میں جناب یہ ہے کہ بس سب قاضی حسین احمد صاحب نے سینٹ کی سیٹ بھی چھوڑ دی تھی. نہیں, وہ میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ سب سے پہلے جو ریئیکشن آیا تھا جماعت کا وہ مذمت کا تھا, اور ہم بالکل اس حق میں نہیں تھے. یعنی حکومت جیسی بھی تھی, ہمیں ظاہر ہے اختلاف تھا حکومت سے, حکومت کی پالیسیوں سے اختلاف تھا, ہم نے بڑی اس وقت آزمائشیں برداشت کی تھیں. میں ذاتی طور پر بھی اس کا گواہ بھی ہوں, اور اس میں سے گزرا بھی ہوں, لیکن ہم نے اس کی مذمت کی تھی, اور ریکارڈ پہ موجود ہے. اور بعد میں تو خیر سیکولر بیسس پہ بھی اس کی جو پالیسیاں تھیں ان کی تو الگ سے, لیکن جو ایک منتخب حکومت کا تختہ الٹنے کا جو واقعہ تھا اس کی ہم نے مذمت کی تھی. 1996 میں قاضی حسین احمد صاحب نے کے پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے لانگ مارچ کیا تھا. بلکہ یہ ہے کہ لانگ مارچ کا جو ہے وہ قاضی حسین احمد صاحب نے دھرنا جو ہے وہ متعارف کرایا, جو کہ پاکستان میں اب بھی چل رہا ہے. تو پھر اس کے بعد جو ہے لغاری صاحب نے جو ہے بے نظیر کو جو ہے کہ میں وہ اسمبلیاں توڑ دیں اور انہیں فارغ کر دیا. آپ یہ بتائیں کہ بھئی کہ میں یہ لانگ مارچ ٹھیک تھا؟ دیکھیں, ایک جو جس بات پہ دھرنا دیا گیا تھا نا, وہ تھا حکومت کی کرپشن کے واقعات کے خلاف تھا. تو یہ احتجاج کرنا تو سیاسی طور پر ہر سیاسی پارٹی کا حق ہے, اور اس سب سے زیادہ حق تو جماعت اسلامی ہی کا ہے نا, اس لیے کہ وہ خود کرپشن نہیں کرتی. تو باقی لوگ تو جب ایک شخص دوسرے کی کرپشن کے خلاف بولتا ہے تو وہ اصل میں تو ایک یوں کہہ لیں کہ اپنا جرم چھپا رہا ہوتا ہے.
اپنے جو ناجائز محال ہے اس کو کسی نہ کسی طریقے سے جو وہ ہضم کر رہا ہوتا ہے. تو یہ جماعت اسلامی ہی کا حق تھا کہ وہ اس موقع پہ بولتی. تو جماعت نے دھرنا دیا. ظاہر ہے پھر اس کے بعد حکومت ہٹانا نہ ہٹانا تو ظاہر ہے ان کی اپنی پارٹی کا تھا, وہ تو جماعت اسلامی کا نہیں تھا. فاروق لغاری جو پیپلز پارٹی کی حمایت سے بنا تھا اور منتخب کیا تھا ان لوگوں نے, لیکن ظاہر ہے کہ اندر خان نے جو بھی گیم ہوئی اس کے نتیجے میں ان کو فارغ کر دیا. نواز شریف صاحب کو جب مشرف نے کرپشن کی میں جب ہٹایا تو اس وقت آپ نے نواز شریف کا ساتھ دیا, اس کی کیا وجہ تھی؟ نہیں, ساتھ دینے سے مراد یہ ہے کہ ہم نے تو یہ بات کہی نا کہ ایک منتخب حکومت جو ہے اس کا بہرحال حق ہے کہ وہ اس کو نہ ہٹایا جائے, اور یہ مطلب عوام کے مینڈیٹ کا احترام کرنا چاہیے, اور جو امریت ہے اس کی تو ہر صورت مخالفت. تو اس طرح تو بے نظیر کی جو حکومت تھی وہ بھی تو عوام کی طرف سے منتخب ہو کے آئی تھی. وہ تو دوبارہ انتخاب ہوا نا, اور صدر نے ایک بہرحال قانون کے تحت ہی اس کو فارغ کیا تھا. اس وقت چونکہ آئین کے اندر دفعہ موجود تھی تو 258 بڑی مشہور دفعہ تھی, یا کہہ لیں گے بدنام زمانہ دفعہ تھی, لیکن بہرحال کیا انہوں نے قانون کے مطابق. تو آئین کے مطابق جب کام ہوتا ہم اس پہ تو نہیں کر سکتے. انہوں نے تو مطلب کنپٹی پہ پستول رکھ کے ان سے استعفیٰ لے لیا نا, اور انہوں نے بھی دے دیا بہرحال جو بھی ان کا کردار رہا ہے. جماعت اسلامی جو ہے وہ خواتین کے حقوق کے لیے بہت زیادہ بات کرتی ہے اور کام بھی کرتی ہے. آپ یہ بتائیں کہ 2006 میں وومن پروٹیکشن بل جو تھا اس کی کیوں مخالفت کی گئی؟ اچھا, یہ جو اصل میں ایک ہوتا ہے نام, ایک اس کے پیچھے جو ہے نا پس پردہ کہانی ہوتی ہے. تو ہمارے ہاں اس ملک کے اندر آپ دیکھیں کہ اسلام کے نام پر بھی بہت کچھ کیا جاتا ہے, ملک کے نام پر, ملک کے وسیع مفاد کے نام پر بہت کچھ کیا جاتا ہے, عوام کے نام پر بھی کیا جاتا ہے, اور یہ جو وومن پروٹیکشن بل کے نام پر بھی وہی کچھ کیا جا رہا تھا. تو ہمارے یہاں ایک اس آج کی دنیا میں ایک بہت بڑی لعنت جو ہے وہ ایڈوکیسی ہے. جو فارن فنڈڈ ادارے ہیں, این جی اوز ہیں, INGOز ہیں, انٹرنیشنل نان گورنمنٹل آرگنائزیشنز ہیں یا نیشنل ہیں, تو ان لوگوں کو جو فنڈز ملتے ہیں وہ اس بنیاد پر کہ اس ملک کے نظریات کے اور اس ملک کی جو نظریاتی تشخص کے خلاف قانون سازی کے لیے راہیں ہموار کریں, اور اس بنیاد پر یہ کام کیا جاتا ہے. تو ہم تو ہر چیز کو پھر میرٹ پہ دیکھتے ہیں, اور اس میں جب عورت کے حقوق کے نام پر ملک کے اندر بے حیائی پھیلائی جائے, فحاشی پھیلائی جائے, اور ہماری جو اقدار ہیں, دینی اقدار ہیں, مشرقی اقدار ہیں, خاندانی نظام ہے, اس کو جب چیلنج کیا جائے تو پھر ایسے میں ظاہر ہے کہ ہمیں ہی میدان میں اترنا پڑتا ہے. الحمدللہ ہم اس میں میدان میں رہے. یہ آغاز تھا ایک ایسے سفر کا, مقصد تھا جس کا اعتماد آپ کا تھا. سفر کٹھن مگر ہمت نہ ہاری ہم نے, چلتے گئے اپنی منزل کی طرف. کوالٹی اور معیار مشن تھا اپنا, بوند بوند ڈالی ہے ہم نے رشتوں میں مٹھاس, جوڑا ہے ہم نے رشتوں کو محبت کی ڈور سے. یہی رشتوں کی مٹھاس لے کر نکلے ہیں ہم شہر شہر. ہزارہ روڈ حسن آباد 051-252-3389. جماعت اسلامی جو ہے کون کون سے فلائی جو شعبے ہیں اس میں کام کر رہی ہے؟ الحمدللہ جی, یہ اعزاز جماعت اسلامی کو یعنی باقی لوگ بھی کرتے ہیں, نگیٹ ہم کسی کو نہیں کرتے, اور مطلب ہم تسلیم بھی سب کو کرتے ہیں, اپریشیٹ بھی کرتے ہیں, لیکن وہ لوگ بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ اس ملک کے اندر کسی کا اگر سب سے بڑا نیٹ ورک ہے فلاح انسانیت کا تو وہ جماعت اسلامی کا ہے. الخدمت فاؤنڈیشن کے نام سے جماعت کام کر رہی ہے, لیکن یہ تو الخدمت فاؤنڈیشن کے نام سے اب کر رہی ہے. جو آپ نے بالکل شروع میں ایک سوال پوچھا تھا قیام پاکستان کے حوالے سے, تو میں نے بھی جواب کو ایک بات عرض کی تھی کہ
یعنی جو لوٹے پٹے لوگ وہاں سے آتے تھے تو ان کو یہاں بھی لوٹنے والے ہوتے تھے. اور اس وقت جماعت اسلامی والٹن کے مہاجر کیمپ میں لوگوں کی خدمت کر رہی تھی. تھوڑی سی جماعت اسلامی تھی, 1941 کی بنی ہوئی تھی, اور جماعت کو تو چونکہ پاپولر بیسس پہ بنایا بھی نہیں گیا تھا نا, ایک محدود پیمانے پہ اس کا کام شروع کیا گیا تھا. تو اس والٹن کے کیمپ میں جماعت اسلامی کے یہ جو موجودہ پاکستان ہے, خاص طور پر مغربی پاکستان اس وقت جو تھا, تو اس کی جو جماعت کے ورکر تھے یا ارکان تھے وہ لوگ جمع, اور بڑے کھاتے پیتے پڑھے لکھے بڑے عہدوں کے لوگ تھے, بڑے سٹیٹس کے لوگ تھے, وہ ان کو وہاں کیمپ میں جمع کیا. اور جن لوگوں کو بیماری کی وجہ سے, بدبو کی وجہ سے اور متعدی بیماری یعنی پینڈیمک کی وجہ سے ان کے اپنے بیٹے چھوڑ جاتے تھے, اہل خاندان چھوڑ, جماعت اسلامی کا کارکن ان کو سنبھالتا تھا, صاف کرتا تھا, علاج کرتا تھا, کھلاتا تھا ان کو, تو مر جاتے تھے ان کو دفن کرتا تھا. تو یہ سارا کام اس وقت یعنی کیمپوں میں صفائیاں اور مطلب ایک گندگی کی صورتحال تھی, پورا ملک کا انفراسٹرکچر تو ویسے ہی تباہ تھا. تو ایسے میں کوئی میونسپل سروس نہیں تھی, جماعت اسلامی وہ کام کر رہی تھی. تو یہ کام اس کے بعد ہر موقع پہ کیا. سیلاب آیا, زلزلہ آیا, کہیں اور کوئی معاملہ بن گیا. ہمارے حال ہی میں جو پچھلے دہائی میں جو یہاں پہ KPK میں آپریشن وغیرہ ہوتا رہا ہے, جس نام سے بھی جو صورتحال تھی, تو اس میں مطلب ہمارے لوگ جو ہے وہاں سے ان کا پنجاب میں انفلو ہوتا اور یہاں ہم ان کو سنبھالتے تھے, وہاں جا کے بھی ان کی امداد کرتے تھے, کیمپوں میں بھی کرتے تھے, یا ان کو جگہیں پرووائڈ کرتے تھے, ان کی مالی ضروریات پوری کرتے تھے. مجھے یاد ہے, آپ لوگ بھی شاید وہاں پہ موجود تھے, حسن ابدال پنجہ صاحب میں ہم نے سکھوں اور ہندوؤں کو جو وہاں پہ لوگوں نے ٹھہرایا, حکومت نے ٹھہرایا, تو ان کی وہاں پہ ہم لوگ, ہمارے بشیر چغتائی صاحب مرحوم جو بھی چند دن پہلے فوت ہوئے, ان کی قیادت میں یہاں پہ ہمارے لوگوں نے بڑا کام کیا. تو یہ الحمدللہ ابھی جو کرونا کی وبا آئی ہے, تو اس میں تو جماعت کے اس کردار کو پوری دنیا نے پھر تسلیم کیا کہ کس طریقے سے لوگ جو ہے اپنے گھروں سے بے خوف ہو کے نکل کے. ہمارے یہاں تو مذہبی لیڈرشپ جو ہے وہ آپ نے دیکھا ہے, لوگوں سے ووٹ لینے والے لوگ غائب ہو گئے, اور پھر بعد میں جو ہے وہ اپنے COVID-19 پازیٹیو کی سرٹیفکیٹ لہرا رہے ہوتے تھے, میڈیکل رپورٹیں کی, ہمیں تو کرونا ہو گیا ہے, تو وہ ایک جواز کے طور پہ دیتے تھے. لیکن جماعت کا کارکن جو ہے وہ میدان میں ڈٹا رہا ہے, اس کی لیڈرشپ بھی کام کرتی رہی ہے, اور الحمدللہ یعنی اربوں روپے کا ہم نے کام کیا ہے, اور لاکھوں انسانوں تک ہم نے ان کی دہلیز تک جو ہے ان کی ضروریات پہنچائی ہیں. آپ فلاحی خدمات بھی انجام دے رہے ہیں, اور آپ کے جو ہے ورکر ان کی تعداد بھی کروڑوں میں ہے یا لاکھوں میں. لیکن بات یہ ہے کہ جب ووٹ بینک آپ کا نظر نہیں آتا, جب کوئی الیکشن ہوتا ہے تو آپ کی سیٹیں بہت کم تعداد میں ہوتی ہیں, اس کی کیا وجہ ہے؟ وجوہات تو بہت ساری ہیں, بہت ساری وجوہات ہیں, لیکن بڑی وجہ یوں کہہ لینا جی کہ آپ اگر اس کے 2-3 حصے بنائیں یا ہیڈنگز دیں ان کو, تو ایک تو خود پاکستان کا ایک ناکام الیکٹورل سسٹم ہے جو جسے وضع کیا گیا ہے خاص قسم کی لیڈرشپ کو اٹھانے کے لیے. وہ ہمارے لیے نہیں بنایا گیا. یہاں پہ مثال کے طور پہ ایک ہی میں اس کی مثال دوں گا آپ کو. ایک شخص جو ہے وہ 1 لاکھ ووٹ لیتا ہے, اور دوسرا 1 لاکھ اور 3 ووٹ یا 1 ووٹ اوپر لے لیتا ہے, تو وہ جیت جاتا ہے. اس کے 1 لاکھ ووٹ ضائع ہو جاتے ہیں, بلکہ اسی کے نہیں, ساتھ کو کسی نے 10,000 کسی نے 20,000, وہ بھی سب کے ضائع ہو جاتے ہیں. نہ اس پارٹی کو ملتے ہیں, نہ اس شخص کو اس کا فائدہ ہوتا ہے, اور وہ جو ووٹر ہوتے ہیں ان کا بیسک رائٹ ہی وہاں پہ آ کے ختم ہو جاتا ہے, ضائع ہو گئے ان کے ووٹ. یہ سسٹم ہی ایسا ہے. ہم نے تو شروع دن سے مطالبہ کیا کہ یہ متناسب نمائندگی کی بنیاد پر آپ الیکشن کرائیں. پارٹیوں کے نام کو ووٹ ملے, کھڑپینچوں کا اور الیکٹیبلز کا, اور یہ جو اسٹیبلشمنٹ کے پروردہ اور پیسے کے زور پر اور عام پیسہ کما کر اور کرپشن کر کے اس پیسے کی بنیاد پر دوبارہ جو لوگ مسلط ہوتے ہیں, تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ پارٹی کے نشان کو ووٹ ملے. پورے ملک میں پارٹی ووٹ لے, بھلے کچھ لوگ تو پھر بھی نمائیں ہوں گے, لیکن بہرحال بڑی حد تک اس کو کنٹرول کیا جائے گا, اور اس میں جس پارٹی کو جتنا ووٹ ملے اس کو اس تناسب سے سیٹیں دے دیں. یعنی ایک تو میں یہ مثال دے رہا تھا. دوسرا, خود اس سسٹم کے اندر یہ بڑی خرابی ہے کہ یہاں پہ پیسے کا بڑا رول ہے, اور پیسہ ظاہر ہے کہ جتنا کوئی مطلب جائز ناجائز ذریعے سے کما لے تو اس کو دوبارہ انویسٹ کر لے, اور یہ انویسٹمنٹ بنا دیے لوگوں نے. اور پھر اس طریقے سے مداخلت جو ہے یہاں پہ اسٹیبلشمنٹ, اور پھر لوگ تو سمجھتے نہیں اسٹیبلشمنٹ کی اس طرح تو نہیں جتواتی اور دھاندلی نہیں کرواتی, لوگوں کو ہانک پکار کے جو ہے وہ پارٹیوں کے اندر بھیجا جاتا ہے. کہ ہمارے سامنے ہے بالکل روزی روشن کی طرح ہے یہاں, جسے کہتے ہیں نا اردو میں,
تو اس طرح سے لوگوں کو پکڑ کے پی ٹی آئی میں شامل کیا گیا، کسی کو کس طریقے سے، کسی کو کس طریقے سے. میں ذاتی طور پر ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جنہیں پکڑ کے پی ٹی آئی میں شامل کیا گیا. آپ یہ بتائیں کہ موجودہ حالات میں جماعت اسلامی کہاں کھڑی ہے؟ نہ تو یہ حکومت کے ساتھ نظر آتی ہے، نہ یہ اپوزیشن کے ساتھ نظر آتی ہے، تو کہاں پر کھڑی ہوئی ہے جماعت اسلامی؟ یہ میں آپ سے ہی پوچھ لیتا ہوں کہ ان دونوں کے ساتھ یہ اس قابل ہیں کہ ان کے ساتھ کھڑا ہوا جائے. آپ زیادہ بہتر بتا مطلب میں اس لیے میں کہہ رہا ہوں نا، دیکھیں کیونکہ آپ میرے قابل اعتراض بات یہ ہوتی ہے کہ ہمیں آپ یہ کہتے ہیں کہ جی آپ ان کے ساتھ بھی کھڑے ہیں اور ان کے ساتھ بھی کھڑے ہیں. یہ زیادہ قابل اعتراض، بلکہ یہ بہت قابل اعتراض بات ہوتی ہے. ہمارا اصل میں یعنی جماعت اسلامی کا جو قد کاٹ ہے، جماعت کا جو کردار ہے، جو اس کی منفرد سوچ ہے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ان دونوں کے ساتھ نہ جائیں. اس کی میں آپ سے عرض کروں تو کے پی کے میں تو آپ جناب میں پہلے پی ٹی آئی کا سر عرض کرتا ہوں نا جی کہ وہ بھی تجربات ہوئے ہمیں. پی ٹی آئی میں اس وقت وہ لوگ بھی نہیں تھے جو آج پی ٹی آئی میں ہیں، اور ہمیں کچھ توقع تھی کہ شاید یہ شخص جو ہے وہ یہ پارٹی، افراد کی بات تو ہم نہیں کرتے، یہ پارٹی شاید کچھ پازیٹیو کام کرے اور مستقبل میں ہم کو مل کے اس ملک کو بہتر بنا لیں. لیکن ایک تو ہمیں اس دوران بھی اندازہ ہوا کہ ناتجربہ کاری اپنی جگہ پہ ہے، لیکن الیکٹیبلز کے سامنے لیٹ جانا پارٹی کے اندر، پی ٹی آئی کے اندر یہ وصف موجود ہے. اور اگلے جو 5 سالہ جا رہا ہے اس کے اندر تو انہوں نے باقاعدہ ثابت کر دیا ہے. اور دیکھیں کہ اس وقت جو وزیر اعظم صاحب کے دائیں بائیں جتنے لوگ تبدیلی اور نیا پاکستان بنانے میں لگے ہوئے ہیں، وہ سارے کے سارے وہ لوگ ہیں جنہوں نے پرانے پاکستان کو خراب کیا. یعنی آپ دیکھ لیں، کوئی ایک منسٹر کو آپ دیکھ لیں، کوئی ایک ٹامے آپ کو نظر آیا ہوگا جو آپ سمجھ لیں گے انہوں نے نیا تجربہ کیا، اور وہ بھی چن کے ایسا بندہ کہ جس کو کسی چیز کا کچھ پتہ نہیں. ان کا یہ حال ہے اور دوہرا معیار ہے. یعنی وہ کرپٹ ہیں تو اپنے ساتھ والوں کی کرپشن کو جو ہے وہ چھپاتے پھرتے ہیں، تحفظ دیتے ہیں. اور دوسری طرف جو ہمارے یعنی پی ڈی ایم ہے، پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ، یہ کبھی اے پی ڈی ایم ہوتی تھی، آل پارٹیز ڈیموکریٹک موومنٹ. آپ کو یاد ہوگا 2007-8 کے اگر آپ یادیں تازہ کریں تو اس وقت پورے ملک میں پرویز مشرف کے خلاف ایک ماحول بنا ہوا تھا، اور لندن میں بیٹھ کر ساری پارٹیوں نے بیٹھ کے طے کیا کہ جی پرویز مشرف کی آمریت کے تحت انتخابات میں حصہ نہیں لینا ہم نے، اور بالکل ہم ڈٹ کے اس بات کا کریں گے، عمل کریں گے اس کے اوپر. لیکن اس اے پی ڈی ایم کے میاں نواز شریف صاحب نے آتے ہی، اور قاضی حسین احمد صاحب نے مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ سے کہا تھا کہ آپ کا لیڈر سلپ ہو جائے گا. انہوں نے کہا نہیں جی ہم آپ کے ساتھ ہوں گے. پھر راجہ ظفر الحق نے بھی کہا، چودھری نثار نے بھی کہا. اور اس کے بعد جب نواز شریف صاحب میدان میں آئے تو انہوں نے کہا جی ہم تو مجبور ہیں، ہم تو الیکشن لڑیں گے، اور ہم وہیں پہ کھڑے رہے. ظاہر ہے کہ ہمارا تو کردار ہے. ہم یہ بات کہ جی میں سمجھتا ہوں کہ چلیں اس وقت ہمارے یہاں بھی آواز یہ اٹھتی ہے کہ بائیکاٹ ہمیں نہیں کرنا چاہیے تھا جب ان لوگوں نے نہیں کیا. لیکن ان کا کردار بہرحال یہ تھا کہ انہوں نے ہمیں بیچ چوراہے چھوڑ کے اقتدار کی جو اور غیر قانونی اقتدار کی جو انہوں نے سپورٹ حاصل کی. پھر یہ بھی تھا، یعنی وہیں پہ یہ بھی طے ہوا تھا کہ ایم کے ایم کا کوئی پارٹی آئندہ اس کے ساتھ کسی قسم کی مفاہمت نہیں کرے گی سیاسی طور پر، اور انہوں نے وہ بھی کر کے دکھائی. تو اس لیے ہمیں تو ان سے کوئی امید نہیں ہے. اور ماضی میں انہوں نے بھی مطلب ملک کے ساتھ جو سلوک کیا وہ ساری دنیا کو پتہ ہے. پی ڈی ایم کی تحریک کو کس طرح دیکھتے ہیں آپ؟ میں عرض کروں نا جی، پی ڈی ایم میں جو پارٹیاں پچھلے عرصے میں اقتدار میں رہ چکی ہیں ان کا کردار کس سے ڈھکا چھپا ہے؟ کس کو نہیں پتہ کہ اس ملک کے یہ حالات ان لوگوں نے کیے ہیں، اور جو باقی جو خرابی ہے انہی کے ساتھی آ کے موجودہ حکومت کے ساتھ بیٹھ کے کر رہے ہیں. تو اس لیے ہمارا تو ان میں سے کسی ایک کے ساتھ بیٹھنا بنتا ہی نہیں ہے. ہم اپنے سٹینڈ کے اوپر ہیں، اور ہم الحمدللہ عوام کے پاس جا رہے ہیں. یعنی کے پی کے میں ہم نے بڑے جلسے کیے ہیں، پھر ابھی پنجاب میں جو ہے وہ گجرانوالہ میں کیا ہے، سرگودا میں کر رہے ہیں انشاءاللہ 31 تاریخ کو. تو ایک حالات کا انشاءاللہ رخ جو ہے وہ بدلتا ہوا نظر آئے گا. نواز شریف صاحب کا اور مریم نواز کا جو بیانیہ ہے، کیا یہ ملک کی سلامتی کے خلاف ہے؟ دیکھیں نا جی، بیانیہ تو ہم اسے کہہ ہی نہیں سکتے. وہ کیا بیانیہ ہے؟ دیکھیں اس وقت وہ کہتے ہیں مطلب ووٹ کو عزت دو، اور آمریت نہیں ہونی چاہیے، اور پس پردہ لوگوں کو نہیں آنا چاہیے، اور خلائی مخلوق کو نہیں آنا چاہیے. تو یہ اس وقت کہاں مر گئے تھے کہ جب یہاں پہ پاکستان کی پارلیمنٹ کے اندر آرمی ایکٹ پیش ہوا. سنہری موقع تھا سیاسی پارٹیوں کے لیے کہ وہ یک آواز ہو کر
مطلب پی ٹی آئی تو ظاہر ہے حکومت میں ہے اور لائی گئی ہے، جنہوں نے لائی ہے انہوں نے اسے کروانا ہی تھا، لیکن کم از کم پی ڈی ایم والی پارٹیاں، ان میں سے صرف مولانا فضل الرحمان صاحب کی پارٹی تھی جو ہمارے ساتھ اس وقت کھڑی رہی اور میدان میں، اور ہم لوگوں نے مطلب آرمی ایکٹ میں جو آمرانہ قوانین تھے ان کی مخالفت کی. تو اس وقت نواز شریف صاحب بھی لیٹ گئے اور پیپلز پارٹی نے بھی مٹھائیاں کھائیں قانون پاس کروا کے. تو اب وہ کس منہ سے کہتے ہیں کہ جی یہ نہیں ہونا چاہیے اور وہ نہیں ہونا چاہیے؟ پھر عمران خان صاحب کا اس بیان کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ مریم نواز صاحب جو ہے یہ ابو بچاؤ تحریک کے لیے ساری یہ محنت ہو رہی ہے؟ دیکھیں نا جی، عمران خان صاحب اپنی منجی تھلے بھی ڈنگوری پھیرے نا، کہ ان کے ہاں بھی تو وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کہ جن کی کرپشن پوری دنیا کو پتہ ہے، ملک کے قانون کو بھی پتہ ہے، آنکھیں بند کی ہوئی ہیں، جیلی ڈگریاں بھی یہیں پہ ہیں، ماضی کا کرپٹ کردار بھی یہاں پہ ہے، لوگوں کو بلیک میل کر کے اور اس طریقے سے ان کے ساتھ. تو بیانیہ تو ان کا بھی ہم تب ٹھیک مانتے جب ان کے پاس بھی دور معیار نہ ہوتے اور ان کے دائیں بائیں بیٹھے لوگ بھی ٹھیک لوگ ہوتے، اور پھر ملک کو کوئی گورننس بھی اچھی دی ہوتی. نہیں ہم کہیں نا جی کہ اگر یہ چلیں انہوں نے اپنے کردار کی قربانی دی ہے، اس کو ملک کو فائدہ ہوا ہے، تو اب تک تو غریب سارے پیس ہی رہے ہیں اور کوئی چانس نظر نہیں آ رہا. یعنی آپ ابھی دیکھیں وہ لندن کی جو لا کمپنی تھی براڈ شیٹ، اس کو بھی انہوں نے ملینز کے حساب سے پیسے دیے ہیں. تو مطلب یہ ہماری نالائکیاں ہیں نا کہ غلط فیصلے اور نااہلی اور بیڈ گورننس اور اس کے نتیجے میں سفر کر رہے ہیں ہم لوگ، ملک کے اثاثے بک رہے ہیں. اسٹیل مل والوں کے ساتھ انہوں نے جو وہاں پہ کیا ہے، اور پھر کوئی ایک بات ایسی نہیں ہے کہ جو انہوں نے کل کہی ہو میں یہ کروں گا اور آج وہ انہوں نے کی ہو، اور یہ کہا ہو کہ میں نہیں کروں گا اور آج وہ واقعی نہ کر رہے ہوں. یعنی ہر وہ بات جو انہوں نے کہی، میں کہتا ہوں پھر اس کے بعد انسان کسی کے اوپر کس طرح یقین کرے. جو ہمارے یہاں ان پڑھ لوگ اور سادہ لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ زبان ہے جس کے ساتھ بندہ بیٹیوں بہنوں کے رشتے طے کرتا ہے، تو یہ زبان ہی ہوتی ہے جس کی سیاست میں لوگ جو ہے نا وہ منشور کے نعرے اور اس کی بنیاد پر ووٹ دیتے ہیں، اسمبلیوں میں بھیجتے ہیں. تو آئندہ پھر وہ جو شاعر نے کہا کہ اب کسے رہنما کرے کوئی، تو کس کی بات کے اوپر پھر آئندہ اعتماد ہوگا؟ جماعت اسلامی جو ہے یہ کرپشن کے حوالے سے بہت زیادہ کہتی ہے کہ کرپشن کے جو ہے اس کے خلاف جو ہے آواز اٹھاتی ہے. آپ یہ بتائیں کہ جو احتساب کا عمل نیب کر رہی ہے، جماعت اسلامی کیا سمجھتی ہے یہ ٹھیک ہے؟ دیکھیں نا، چھری ہے نا جی، تو اس سے مفید کام لیا جاتا ہے سبزی کاٹنے کا، اور اسی کو کسی کی گردن کاٹنے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے. تو ہمارے یہاں اصل میں بدقسمتی یہ ہے کہ اچھا نظر آنے والا کام بھی پس پردہ کئی مقاصد کے ساتھ جب کیا جاتا ہے تو پھر اس کے نتائج ایسے ہی ہوتے ہیں. تو کیا نیب ان سارے لوگوں کا احتساب کر رہی ہے جو واقعی کرپشن میں ملوث ہیں، یا محض لوگوں کی وفاداریاں تبدیل کرنے کے لیے، یا سیاسی مخالفین کو دبانے کے لیے کر رہی ہے؟ تو یہ قوانین جو بنائی اس لیے جاتے ہیں کہ اپنی ویسٹڈ انٹرسٹس کو جو ہے وہ محفوظ رکھا جائے، ان کو بچایا جائے، تو پھر اس کے اوپر عدم اعتماد ہوتا ہے، اور اس کے نتیجے میں کوئی آئندہ کوئی اصلاح کا کام بھی کرنا چاہے تو اس کے اوپر اعتماد نہیں ہوتا. کیا مستقل یہ جو آ رہا ہے قریب، اس میں جماعت اسلامی عمران خان کے ساتھ کوئی حکومت کا حصہ بن سکتی؟ نہیں، الحمدللہ ہمیں تو دیکھیں نا، ہم اس بات پہ اب یکسو ہیں کہ حکومت کا حصہ بننا تو بہت دور کی بات ہے. ہم انشاءاللہ آئندہ الیکشن اپنے نام، اپنے نشان اور اپنے پرچم کی بنیاد پر اور اپنے منشور کی بنیاد پر قوم کے سامنے جائیں گے، اور انشاءاللہ قوم کو سمجھ میں آئے گی یہ بات کہ حقیقی طور پر ان کی خیر خواہ جماعت اسلامی ہے، اور انشاءاللہ یہ منظر آپ کو بدلتا ہوا نظر آئے گا. بہت شکریہ اقبال صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا، آپ کے ساتھ بہت اچھی گفتگو ہوئی ہے. آپ کوئی پیغام دینا چاہیں؟ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں جی، پریس کلب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ نے خاصا وقت میرے لیے نکالا. قوم کے لیے تو میری یہ گزارش ہے کہ اپنے نفع نقصان کو قوم نئے سرے سے سوچے سمجھے، اور خاص طور پر یہ بات ہے کہ یہ ملک جو ہے وہ دین کی بنیاد پر بنا تھا. اس کو بناتے ہوئے کلمے کا نعرہ لگایا گیا تھا. تو 80 سال سے جماعت اسلامی جدوجہد کر رہی ہے کہ سوسائٹی کو ٹھیک کیا جائے. ناظرین، ایک چھوٹی سی بات سے اس پروگرام کا اختتام کرتے ہیں. ہم سب کی سب سے بڑی غلط فہمی کیا ہے؟ کہ اللہ ہمیں اوپر سے دیکھ رہا ہے، حالانکہ اللہ ہمیں اندر سے دیکھ رہا ہے. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. آئندہ انشاءاللہ ہم کسی نئے مہمان کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے. سید ہاشم علی علوی کو ملاقات پروگرام سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.